وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی جعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم يعدلون والصلاة والسلام على نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. انشاءاللہ آج کے درس نمبر 252 میں سورۃ یاسین آیت نمبر 65 سے آیت نمبر 67 تک کی شرح اور ترجمہ سماعت فرمائیں گے. تو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. کلمت نختموں میں حرف الخاء کی ادائیگی حلق کے اوپر والے حصے سے ہے. خاء حروف تفخیم میں سے ہے تو ہم یہ حرف کو بھاری آواز میں پڑھیں گے، اور کیونکہ خاء ساکن ہے تو ہمیں خاء کو ظاہر کرنا ہے. کلمت علا میں حرف العین کو ہم حلق کے درمیان والے حصے سے پڑھیں گے. لام کے بعد کھڑا زبر ہے اور اس پہ مد کا علامہ ہے. یہ مد جائز منفصل ہے. مد جائز منفصل کا معنی ہے کہ حرف المد پہلے کلمہ کے آخری میں ہو اور اس کی وجہ جو کہ حمزہ ہے وہ دوسرے کلمہ کے شروعات میں آئے. اس مد میں ہم اپنی آواز 2 سے 4 مد کے برابر لمبی کریں گے. کلمت افواہہم میں فا ساکن ہے، لہذا ہمیں فا کو ہمس سے پڑھنا ہے. ہمس کا معنی ہے حرف کی آواز ایسے کمزور ہو کہ اس میں پستی پائی جائے. تو ہم یہ کلمہ کو ایسے پڑھیں گے افواہہم. یہاں 2 ہا ہے اور دونوں کے نیچے زیر ہے تو ہم دونوں ہا کو برابر سے ادا کریں گے. کلمت تکلمنا میں حرف اللام پہ تشدید ہے، لہذا ہمیں 2 حرف کے برابر لام کو پڑھنا ہے، کیونکہ تشدید کی اصلیت 2 حرف ہے. جیسا کہ یہاں حرف اللام ہے تو یہ 2 لام ہے، لام ساکن اور لام متحرک. آخری میں الف پہ مد کا علامہ ہے. یہ بھی مد جائز منفصل ہے تو ہم اپنی آواز 2 سے 4 مد کے برابر لمبی کریں گے. کلمت ایدیہم میں دال کے نیچے زیر ہے پھر مد یا ہے تو ہم یہ دونوں حرکات کو ظاہر کریں گے، اور حرف الہا کے نیچے زیر ہے تو ہمیں ہا کو زیر سے پڑھنا ہے. کلمت تشہدو میں شین ساکن ہے تو ہم شین کو ظاہر کریں گے. کلمت ارجلہم میں را پہ جزم ہے، یہاں حرف الرا کا حکم ہے تفخیم تو ہم را کو موٹی آواز میں پڑھیں گے. جیم، لام اور ہا پہ تینوں پہ پیش ہے تو ہم یہ تینوں پیش کو برابر سے ادا کریں گے. ارجلہم. آخری میں میم ساکن ہے، پھر حرف البا آتا ہے کلمت بما. با حروف الاخفاء الشفوی میں سے ہے. اخفاء کا معنی ہے چھپا دینا، تو ہم میم ساکن کو چھپاتے ہوئے اور غنہ کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. ارجلہم بما. کلمت یکسبون میں کاف ساکن ہے، کیونکہ کاف بھی حروف الہمس میں سے ہے تو ہم یہ کلمہ کو ایسے پڑھیں گے یکسبون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. کلمت نشاء میں الف پہ مد کا علامہ ہے. یہ مد واجب متصل ہے. مد واجب متصل کا معنی ہے کہ حرف المد اور اس کی وجہ جو کہ حمزہ ہے دونوں ایک ہی کلمہ میں ہوں. اس مد میں ہم اپنی آواز 4 مد کے برابر لمبی کریں گے. کلمت لطمسنا میں لام پہ، تو پہ اور میم پہ تینوں پہ زبر ہے تو ہم یہ تینوں زبر کو برابر سے ادا کریں گے، اور حرف الطو حروف التفخیم میں سے ہے تو ہم یہ حرف کو بھاری آواز میں پڑھیں گے. یہاں سین ساکن ہے کیونکہ سین بھی حروف الہمس میں سے ہے تو ہم یہ کلمہ کو ایسے پڑھیں گے لطمسنا. کلمت علا کے آخری میں کھڑا زبر ہے اور اس پہ مد کا علامہ ہے. یہ مد جائز منفصل ہے تو ہم اپنی آواز 2 سے 4 مد کے برابر
لمبی کریں گے۔ کلمت اعینہم میں یا پہ پیش ہے، نون اور ہا کے نیچے زیر ہے، تو ہم یہ سب حرکات کو ظاہر کریں گے۔ کلمت فاستبقوا میں حرف القاف کے ادائیگی زبان کے جڑ اور تالو کے نرم حصے سے ہے، قاف حروف تفخیم میں سے ہے، تو ہمیں یہ حرف کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے۔ فاستبقوا۔ کلمت الصراط میں حرف الصاد پہ تشدید ہے، تو ہمیں 2 حرف کے برابر صاد کو پڑھنا ہے، اور صاد حروف تفخیم میں سے ہے، تو ہم یہ حرف کو بھاری آواز میں پڑھیں گے۔ را پہ زبر ہے، لہذا یہاں را کا حکم ہے تفخیم، تو ہمیں را کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے، کیونکہ اس کے بعد مد الف ہے، اور مد الف اپنے پیچھے والے حرف کا حکم لیتا ہے تفخیم میں اور ترقیق میں، تو ہمیں مد الف کو بھاری آواز میں ادا کرنا ہے۔ الصراط۔ کلمت فأنا میں نون پہ تشدید ہے، تو ہم 2 حرف کے برابر نون کو پڑھیں گے، اور کیونکہ اس پہ کھڑا زبر ہے تو یہاں مد الف ہے، تو ہمیں مد الف کو ظاہر کرنا ہے۔ کلمت یبصرون میں حرف البا پہ جزم ہے، یہاں با کا حکم ہے قلقلہ۔ قلقلہ کا معنی ہے حرف ساکن کو ہلانا، تو ہم حرف البا کو ہلاتے ہوئے یہ کلمہ کو پڑھیں گے۔ یبصرون۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ۔ کلمت نشاء میں مد واجب متصل ہے، تو ہم اپنی آواز 4 مد کے برابر لمبی کریں گے۔ کلمت لمسخناہم میں خا ہے، تو ہمیں خا کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے۔ کلمت مکانتہم میں تا اور ہا کے نیچے زیر ہے، تو ہم یہ دونوں زیر کو ظاہر کریں گے۔ کلمت استطاعوا کی شروعات میں الف ہے، کیونکہ یہ حمزۃ وصل ہے، تو ہم حمزہ کو ظاہر نہیں کریں گے۔ کلمت فما کے بعد حرف السین کو پڑھیں گے، فما استطاعوا۔ کلمت استطاعوا میں تا ہے اور اس کے بعد حرف الطو ہے، تا حروف ترقیق میں سے ہے، تو ہمیں تا کو پتلی آواز میں پڑھنا ہے، لیکن طو حروف تفخیم میں سے ہے، تو ہم طو کو اور اس کے بعد مد الف کو بھی بھاری آواز میں پڑھیں گے۔ فما استطاعوا۔ کلمت مضین میں حرف الضاد کے ادائیگی زبان کے کروٹ اور اوپر کے داڑھوں کی جڑ سے ہے، ضاد حروف تفخیم میں سے ہے، تو ہم یہ حرف کو بھاری آواز میں پڑھیں گے۔ مضین۔ آخری میں یا پہ تشدید ہے، تو ہمیں 2 حرف کے برابر یا کو پڑھنا ہے، اور کیونکہ اس پہ تنوین زبر ہے پھر حرف الواو آتا ہے کلمت ولا۔ واو حروف الادغام بغنہ میں سے ہے، ادغام کا معنی ہے حرف کو حرف میں داخل کرنا، تو ہم تنوین کو واو میں ملا کے غنہ اور تشدید کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے۔ مضیا ولا۔ کلمت یرجعون میں حرف الرا پہ جزم ہے، تو ہمیں را کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ۔ اب آپ ان آیاتوں کی تلاوت تجوید کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون۔ آج ہم ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے، اور جو کچھ یہ کرتے رہے تھے ان کے ہاتھ ہم سے بیان کر دیں گے، اور ان کے پاؤں اس کی گواہی دیں گے، اور اگر ہم چاہیں تو ان کی آنکھوں کو مٹا کر اندھا کر دیں، پھر یہ رستے کو دوڑیں تو کہاں سے دیکھ سکیں گے، اور اگر ہم چاہیں تو ان کی جگہ پر ان کی صورتیں بدل دیں، پھر وہاں سے وہ نہ آگے جا سکیں اور نہ پیچھے لوٹ سکیں۔ آج کا ہمارا درس یہیں ختم ہوتا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔